اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہے۔ منافقین جو حلف اٹھا کر مسلمان باور کراتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق۔ البتہ یہ سب منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کفر اور نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہے۔ اپنے ہاتھ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، اس سے مراد بخل ہے، یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور منافق اس کے برعکس بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علم بلاغت کے اصول کی مشاکلت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی ذات نسیان یعنی بھول سے پاک ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسا کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے پچھلی قوموں کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کے بجائے منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصہ بھی کیا گیا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت کے عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ آیات الہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے یا دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب کھیل کود میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ہے، جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور اتباع کرو گے، مطابقت کرو گے، بالشت ایک زیرہ بازیرہ اور ہاتھ با ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ البتہ ہاتھ با ہاتھ باعم بباعن کے الفاظ میں نہیں ہے، یہ تفسیر تفریح میں منقول ایک اثر میں ہے۔ اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات اور عادات کے حامل ہیں
مشبہین بھی و مشبہہم بھی، یعنی جس طرح وہ خائب خاسر اور نامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے، تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے ہی خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آبا و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تند سے یعنی تیز ہواؤں سے ہلاک کر دی گئی، قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، اور اہل مؤتفکات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام صدوم تھا، اور افکاک کے معنی ہے انقلاب یعنی الٹ پلٹ دینا۔ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفکات کہا گیا ہے، یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے۔ ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم ایک فرد ہوتا تھا آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ جھٹلانے اور دشمنی کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب علیم دردناک عذاب کی شکل میں نکلا، یعنی یہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے، یوں ہی بلا وجہ عذاب الہی کا شکار وہ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں منافقین کی تمام صفات سے محفوظ رکھے اور ہلاک ہونے والی قوم سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔